منزل القرآن يا خالق الإنسان. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں بندے کی یہ دعا کا ذکر آیا کہ ایک انسان ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر انعام کیا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئی تھی. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے قریب چلے گئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے، اس جہنم سے تم کو بچا لیا. تو یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا توحید کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے کفار مکہ کی جو حالت تھی کہ لڑائی جھگڑا اس بنیاد پہ ہوتا تھا کہ میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا. سالہ سال جنگ چلتی، اتنی جہالت تھی. بلکہ ایک بہت مشہور جنگ ہے جو 40 سال تک چلتی رہی. وہ جنگ کا سبب کیا تھا کہ قبیلے کے کھیت میں ایک کبوتر نے انڈے دیے، 4 انڈے دیے. تو ان کھیت والوں نے ایک مٹی کا چبوترا بنایا تاکہ انڈوں کی حفاظت ہو سکے، اور انڈے لوگ اس کو کچل نہ دے، تو انہوں نے ایک چبوترا چھوٹا سا بنا دیا. ایک دوسری قوم کے اونٹ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس چبوترے کو توڑ دیا انڈوں سے، اور 4 انڈے جو تھے وہ ٹوٹ گئے. اب اس بنیاد پر ان قبیلے والوں نے اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا کہ تمہارے اونٹ نے ہمارے کبوتر کے انڈے کو کچل دیے، ایک آدمی کو مار دیا. اس قبیلے والوں نے ان کے 2 آدمی مار دیے، انہوں نے ان کے 3 آدمی مارے، انہوں نے ان کے 4 آدمی مارے. اس طرح قتل کا سلسلہ چلتا رہا. کب تک؟ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. سبب کیا ہے؟ سبب کبوتر کے انڈے ہیں. یہ اس بنیاد پہ جو جنگ چھڑی 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. تو اس طرح کفار مکہ کی جو جہالت تھی کہ چھوٹی چھوٹی بنیاد پہ اتنی دشمنی تھی کہ کئی سال تک جنگ چڑھا کرتی تھی. اونٹوں کے پانی کے تقسیم کے معاملے میں جنگ چھڑ جاتی تھی کہ یہ ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، دوسرا اونٹ اگر پی لے اس سے جنگ کرنا شروع کرتے تھے. تو جو قوم اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے سالہ سال جنگ کرتی تھی، اس قوم کی یہ حالت ہو گئی. جنگ یرموک کا موقع ہے، اور ابو جہل کے بیٹے جو ایمان لا چکے تھے وہ ہیں زخمی، اور 3 صحابی ہیں زخموں سے بےتاب ہیں. اور ایک صحابی ان کو پانی پلانے کے لیے جب ان کے قریب جاتے ہیں تو بازوک سے پانی کی آواز آتی ہے. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اس کو پہلے پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا. جب یہ پانی لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو بازوک سے پانی کی آواز آتی ہے، تو یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ. وہ وہاں تک جاتے ہیں تو وہ انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. دوڑتے ہوئے دوسرے کے پاس آتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پہلے کے پاس آتے ہیں، وہ بھی انتقال کر گئے. جو قوم اس لیے لڑتی تھی کہ میرا اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا، اللہ نے اس قوم پہ اتنا انعام کیا کہ آج پانی کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، پیاسے تھے پیاسے ہی رہ گئے،
دریا کو جھلکتا چھوڑ گئے. پانی موجود ہے لیکن ایک دوسرے پر ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے سے ہمدردی، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں جو محبت ڈالی وہ کس بنیاد پہ ڈالی؟ وہ ایمان کی بنیاد پہ، وہ توحید کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو جو پانی اونٹ کے لیے لڑتے تھے آج اپنے لیے اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت اور محبت کا درس پہلے نہیں دیا. آپ کی تعلیمات یہ نہیں تھی کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. آپ کی تعلیم کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے توحید کی تعلیم دی، لیکن یہ توحید جب دلوں کے اندر آ گئی تو اس توحید کی برکت سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. یہ محبت مال کے ذریعے اللہ کے نبی نے نہیں ڈالی، یہ محبت دولت کے ذریعے عہدوں کے ذریعے حاصل نہیں کی گئی، بلکہ یہ محبت توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی. اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو محبت ڈالی، اگر تم دنیا بھر کا سونا بھی خرچ کرتے تو یہ محبت جو صحابہ کے دلوں میں ہے یہ محبت نہیں حاصل کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی توحید کی برکت سے. تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جو توحید پرست ہیں، جن کے دلوں میں توحید ہے وہ انعام یافتہ بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی بنیاد پر کہا کہ ہم نے تم پر انعام کیا ہے اور تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی. تو انعام یافتہ بندے اللہ کے توحید پرست بندے ہیں. تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ان کے راستے پہ چلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید پرست لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو صحابہ کرام ہیں، یا اللہ تو مجھے ان کے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان